السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل نامہ کے ویورز ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو ہماری اس ٹاپک پہ ہوگی کہ اگر آپ کسی کے خلاف تھانے جاتے ہیں اور رپورٹ درج کرتے ہیں اور پولیس اس کے خلاف FIR درج نہیں کرتی تو ایسی صورت میں آپ کے ساتھ کون سی ریمیڈی ہے اور پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، تو آج کی ویڈیو ہم اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے اور آپ اس کی رپورٹ تھانے میں کرتے ہیں اور تھانے میں رپورٹ کرنے کے بعد پولیس جو پولیس اسٹیشن میں ہے وہ اہلکار آپ کے ملزم کے خلاف FIR درج نہیں کرتی، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، یہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں ہم نے ڈیٹیلڈ سٹیپ وائز آپ کو بتانا ہے، اور اگر ایک سٹیپ مس ہوگا تو دوسرے سٹیپ میں جمپ مار کر آپ کا کام نہیں ہونا۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ جو تھانہ ہے جس میں آپ نے رپورٹ کی ہے اور وہ آپ کی FIR جو ہے اس کے خلاف درج نہیں کر رہی آپ کے ملزم کے خلاف، تو آپ نے ان SHO صاحب کے خلاف ایک درخواست ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO صاحب کو ضرور دینی ہے اس ڈسٹرکٹ کے۔ یہ بیسیکلی یہ جو ایک ڈپارٹمنٹل اپیل ہوتی ہے، یہ ہمارے آگسٹ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے سال 2016 کی، اس کی روح سے آپ نے یہ ضرور کرنا ہوگا۔ آپ نے ایک SHO صاحب کے خلاف اس رپورٹ کی اندراج کے خلاف FIR میں کنورٹ نہ کرنے کی صورت میں ایک درخواست DPO صاحب کو اس ڈسٹرکٹ کے ضرور دینی ہے۔ جب DPO صاحب کو درخواست دے دیں اس کے بعد DPO صاحب SHO صاحب کو وہی درخواست آپ کی مارک کرے گی فار نیسیسری ایکشن اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا، اور اگر اس کے بعد بھی 4-5 دن آپ کی FIR SHO صاحب درج نہ کریں تو وہ DPO صاحب کی درخواست اس کی ایک کاپی ضرور رکھیے گا اپنے ساتھ، اور DPO صاحب کے آفس کمپلینٹ آفس والے آپ کو اس درخواست کی ایک کمپلینٹ نمبر بھی دیں گے، اس کمپلینٹ نمبر کو بھی ساتھ رکھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک درخواست لکھنی ہے 22A6 کے نیچے۔ ہمارا ایک سیکشن 22 ہے، اس کا سب سیکشن 1 کلاس 6 کے نیچے 22A6 یہ ضابطہ فوجداری کا ایک سیکشن ہے، اور 22A6 کے نیچے آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب جس علاقے کا وہ تھانہ ہے اس سیشن جج صاحب کی عدالت میں ایک 22A6 کی درخواست دیں گے۔ وہ 22A6 کی درخواست جو ہوگی اس کے نیچے جج صاحب تھانے کو نوٹس کرے گا، SHO صاحب سے رپورٹ منگوائے گا، ایک تاریخ 2-3 دن کی دے گا، اور SHO صاحب سے یہ رپورٹ منگوائے گا کہ جب اس شخص نے آپ کے تھانے میں رپورٹ کی ہے تو آپ نے کیوں FIR آج تک درج رجسٹر نہیں کی۔ تو SHO صاحب اس پہ نیکسٹ پیش پہ ایک رپورٹ لکھ کے جج صاحب کی عدالت میں پیش کرے گا اور بتائے گا کہ وہ کیوں اس نے FIR درج نہیں کی۔ اب یہاں پہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ جرائم 2 قسم کے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں قابل دست اندازی جرم اور ایک کو ہم کہتے ہیں ناقابل دست اندازی جرم۔ جو قابل دست اندازی ہوگا یعنی جس میں دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دست اندازی یعنی ہاتھ اس میں SHO صاحب مار سکیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں قابل دست اندازی، یعنی اس میں وہ کارروائی خود سے کر سکتا ہے۔ جو قابل دست اندازی جرم ہوں گے تو اس کی FIR SHO صاحب دے سکتے ہیں، بلکہ یہ اس پہ اوبلیگیٹری ہے، بائنڈنگ ہے کہ وہ اس کی FIR ضرور دیں، اور وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر وہ ناقابل دست اندازی ہے تو ایسی صورت میں
چونکہ ایس ایچ او صاحب اس پہ ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ لکھ کے اس کنسرن مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں اس کا استغاثہ بنا کر جمع کرنا ہے۔ تو دونوں صورتحال میں جب یہ رپورٹ سیشن جج صاحب منگوائیں گے اور ان کے سامنے یہ رپورٹ آئے گی، تو ایسی صورت میں سیشن جج صاحب اس رپورٹ کی روشنی میں آپ کی ایلیگیشن، آپ کے مخالف کے خلاف کیا ہے، کیا الزام ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر وہ قابل دست اندازی ہوتا ہے تو پھر فوراً ایس ایچ او صاحب کو اسی وقت فی الفور آرڈر کرتے ہیں کہ آپ فوراً ایس ایچ او صاحب اس کی ایف آئی آر کاٹیں ان کے خلاف، اور اپنی تفتیش اور ایف آئی آر کے بعد کا پروسیس سٹارٹ کریں۔ لیکن اگر وہ ناقابل دست اندازی ہے تو اس حوالے سے جج صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ناقابل دست اندازی ہے، ایس ایچ او صاحب نہیں اس کی ایف آئی آر دے سکتے، اس کی آپ کمپلینٹ کریں۔ تو اس صورتحال میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو ایس ایچ او صاحب کو کہنا ہے کہ وہ میجسٹریٹ، جس طرح وہ پروسیجر ہے کہ وہ میجسٹریٹ صاحب کے سامنے اس کا استغاثہ دائر کریں، پرائیویٹ کمپلینٹ۔ اگر ایس ایچ او صاحب پرائیویٹ استغاثہ دائر نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں آپ وہی رپورٹ جو آپ نے ایس ایچ او صاحب یا ڈی پی او کو دی تھی، اس کو استغاثے کی شکل میں لکھ کے آپ نے میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں جمع کرا دینا ہے، جو علاقہ میجسٹریٹ صاحب ہوگا۔ پھر آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، جو ایف آئی آر کے بعد ہے۔ میجسٹریٹ صاحب جس طرح ایف آئی آر کے بعد تفتیش سٹارٹ ہوتی ہے، اس طرح استغاثے کے بعد انکوائری سٹارٹ ہوتی ہے۔ کسی اور ویڈیو میں آپ کو انکوائری اور تفتیش کی کارروائیوں میں جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے، یہ الگ کیوں ہے۔ آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو پھر وہ جب مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں استغاثہ آپ دائر کریں گے تو وہ تھانے کو مارک ہوگا، تھانے کو انکوائری کی آرڈر ہوگا، وہ تمام آپ کے بیان، گواہان کے بیان، ملزم کے بیان، نقشہ موقع، یہ تمام چیزیں ریکارڈ کر کے پھر میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں سبمٹ کرائیں گے، اور میجسٹریٹ صاحب پھر نیکسٹ پیشی پہ آپ کو سن کے اگر استغاثہ بنتا ہے تو پھر اس میں کوگنیزنس لے کے آپ کے ملزم کو بلائیں گے، اس سے ضمانت نامے لیں گے، اور پھر ٹرائل شروع ہوگا اور آپ کو آپ کی ایویڈنس پیش کرنے کا حکم ہوگا۔ تو اس طرح سے پروسیس شروع ہوگا۔ تو جو قابل دست اندازی ہے وہ تو ہمارے عموماً جو بڑے دفعات ہمارے جرائم ہیں، یعنی مار پیٹ، زخم وغیرہ، ان کی نوعیت، جان سے مارنے کی دھمکی، قتل کا آپ پہ حملہ، قتل، اس طرح کے بہت سارے اور بھی جرائم جو ہیں جو کہ مطلب اس میں آتے ہیں، قابل دست اندازی میں بہت سارے آتے ہیں۔ چند کچھ اس طرح ہیں کہ بہت چھوٹی نوعیت کے ہیں کہ جس کا آپ استغاثہ کرتے ہیں اس کی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، تو یہ بہت کم ہے، ریئر کیسز میں اس طرح ہوتا ہے۔ عموماً آپ کے ساتھ جو بھی ظلم ہوتا ہے عموماً اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے، اور سیشن جج صاحب اب آپ کی 22/6 میں اس کے آرڈر کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو کلک کیجئے گا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگلی کسی ویڈیو میں ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سوالات کی روشنی میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔